Skin Care with Dr. Mohsin Raza. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ پروگرام اسکن کیئر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم ملک، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محسن رضا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں، آپ استھیٹک ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ پاکستان کے واحد ڈاکٹر ہیں جو استھیٹک ڈرماٹولوجی میں پی ایچ ڈی ہیں اور کینیڈا سے سرٹیفائڈ ہیں۔ ویورز، پروگرام کا آغاز ہم وہیں سے کریں گے جہاں پہ ہم لوگوں نے اختتام کیا تھا۔ تو چلیے ڈاکٹر صاحب کی جانب اور ان سے یہ پوچھتے ہیں، کیا آئس تھراپی سے اوپن پورس کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، اس سے جو ہے آپ آئس تھراپی سے اوپن پورز کو شرنک کر سکتے ہیں، کیونکہ آئس تھراپی جو ہے وہ کولڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ جب وہ چہرے کے اوپر آئس تھراپی ہم کرتے ہیں تو جو پورز ہیں وہ شرنک ہوتے ہیں۔ پورز جب شرنک ہوں گے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کو، یعنی کہ ڈیلی کی بنیاد پہ جب آپ اس کو کریں گے ڈیلی 2-3 منٹ کے لیے، تو یہ آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے جو پورز ہیں، اوپن پورز ہیں، وہ چھوٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کی اسکن کا ٹیکسچر جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج تو ایک ہی ٹاپک میں ہر قسم کی جو ہے آئس تھراپی کام آ رہی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کیا یہ پفی آئز میں بھی افیکٹو ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا ایک یونیک ٹاپک ہے، یعنی کہ ہماری اسکن کی سائنس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر قسم کے کام کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے یہ ڈسکشن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو وہ والے ٹپس، وہ والی پریکٹیکل گائیڈ لائنز دی جائیں کہ جو کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی آسانی سے کر سکیں، کہ اگر ان کو ڈاکٹر کے پاس ایکسیس نہیں ہے تو وہ آسانی کے ساتھ گھر بیٹھ کے یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں یہ آپ آرام سے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور اپنے چہرے کی رنگت اور بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ اس کے ذریعے آپ حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کوشچن جو اسپیسیفکلی ہے کہ آپ پفی آئز کے لیے اس آئس تھراپی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، بالکل آپ اپنی پفی آئز کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ نے آئس کیوبز کیسے کرنے ہیں، اسی طریقے سے گلوز پہن کے، تو آپ نے اپنی آنکھوں کے گرد اس کو سرکولر موشن میں آرام سے اس کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھوں کے گرد جو فیٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، سینسٹیو ایریا ہوتا ہے۔ تو آپ نے آرام سے سرکولر موشن میں آپ کو پفی آئز کے لیے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ نے اس کو آئس تھراپی کرنی ہے، اور اس کو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے، یعنی کہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں کرنا، تھوڑی ٹائم کے لیے کرنا ہے، اور ڈیلی کی بنیاد پہ اگر آپ کریں تو تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پفی آئز جو ہیں وہ بہتر ہو گئی ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرتا جاؤں کہ اگر آپ اس جو آئس کیوب تیار کریں گے، اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا ملک یعنی دودھ اس کے اندر ڈال دیں گے، دودھ ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ جو آئس کیوب بنیں گے اس کے اندر دودھ ہوگا، اس دودھ کے اندر ہوتا ہے لیکٹک ایسڈ۔ وہ لیکٹک ایسڈ جب اس کا آپ جب مساج کریں گی، آئس تھراپی کریں گی، تو وہ جو لیکٹک ایسڈ ہے وہ آپ کی پفی آئز کے اوپر اثر انداز ہوگا، جس سے آپ کی پفی آئز بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دودھ کی اس میں ایڈیشن کر لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے کہ آئس میں اگر ہم دودھ کا اضافہ کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں بیسٹ رزلٹ دیتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسکن ایکسفولیشن میں آئس تھراپی جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ جی بالکل، ایکسفولیشن جو ہے، اکثر خواتین ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہمیں کوئی کلینزر یا کوئی ایسی چیز ایکسفولیٹنگ ایجنٹ بتائیں کہ جس سے ہم اپنی اسکن کو ایکسفولیٹ کر سکیں۔ بیسیکلی ایکسفولیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسکن کے اوپر جو ڈیڈ اسکن سیلز ہیں اس کو اتارا جائے تاکہ نیچے سے فریش اسکن کو آنے کا موقع ملے۔ اچھا، ایکسفولیشن جو ہے اس کو کرنے کا آئس تھراپی سے بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آئس کیوب لیں، آئس کیوب کے اندر اگر آپ دودھ ڈال لیں اس سے بھی آپ کی ایکسفولیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ آئس کیوب کے اندر بلو بیریز ملیں گی، بازار میں ایک فروٹ ملتا ہے بلو بیریز، وہ بلو بیریز کو اس کے اندر سے وہ جو آپ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ نکال لیں، اس کا جو پلپ ہے اس کو تھوڑا سا وہ کر کے لے کے پلپ جو ہے وہ آپ اس آئس کیوبز کے اندر ڈال لیں اور اس کو فریز کر لیں۔ اس کے بعد آپ جب اس کی آئس تھراپی کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ بلو بیریز کی جگہ کوکمبر یعنی کہ کھیرا تو بآسانی ہمارے یہاں دستیاب ہے، کھیرے کو اگر آپ اس کا پلپ نکال لیں، اس کو تھوڑا سا ہلکا سا گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کر کے اس کو اگر آپ آئس کیوبز کے اندر ڈال دیں، مکس کر لیں، تو اس کے ساتھ بھی اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں، ایکسفولیشن بہت اچھی ہو جانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آئلی اسکن، جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو نوز ہے وہ بھی آئلی ہے، تو آئلی اسکن میں جو آئس تھراپی ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو آپ کے پرابلم کا جو ہے وہ جواب دے دیتا ہوں۔ آپ اکثر پچھلے پروگرامز میں کہتی رہی ہیں کہ میری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے، لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میری نوز جو ہے وہ آئلی ہے، تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کی اسکن جو ہے وہ کمبینیشن اسکن ہے، کیونکہ جن لوگوں کا یہ ٹی زون یعنی ماتھا اور یہ نوز یہ آئلی ہوتا ہے اور باقی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، ان کی کمبینیشن اسکن ہوتی ہے۔
تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کمبینیشن سکن ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ آئلی سکن کی طرف کہ آئس تھراپی آئلی سکن کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے. میں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں پچھلے پروگرام میں کہ جب آپ آئس تھراپی کرتے ہیں تو یہ جو کولڈ ٹیمپریچر ہے پورز کے اندر سے جو آئل ہے اس کو سک کرتا ہے. تو جب آئل کو سک کرے گا ڈیفینیٹلی آپ کے چہرے کے اوپر جو آئلی سکن ہے آئل کی مقدار ہے وہ کم ہوگی. تو جب آئل کی مقدار کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ایک اوور آل سکن کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہتر ہوگا. لیکن ایک آخر میں ایک کام ضرور کرنا ہے کہ یہ آئس تھراپی کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا کوئی موئسچرائزر بعد میں ضرور لگانا ہے کیونکہ موئسچرائزر کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آئلی سکن جیسا کہ میرا فیس ہے یہ والی سائڈ پوری ڈرائی ہے لیکن جو میرا نوز کا ایریا ہے نا وہ آئلی ہے. تو آئلی سکن میں جو آئس تھراپی ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جی بالکل. میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی سکن کی ٹائپ کیا ہے. یہیں سے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آڈینس کو بھی پتہ چل جائے. دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں پچھلے پروگرام سے آپ نے کہا تھا کہ میری سکن جو ہے وہ ڈرائی ہے بہت زیادہ, لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میری جو نوز ہے یہ آئلی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں آپ کی سکن جو ہے وہ کمبینیشن سکن ہے. کیونکہ جن لوگوں کا یہ ٹی زون یعنی یہ ماتھا اور یہ نوز یہ آئلی ہوتی ہے اور باقی یہ جو چیکس اور یہ نیچے چین جو ہے یہ ساری ڈرائی ہوتی ہے, ان کی کمبینیشن سکن ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ کمبینیشن سکن ہے. اچھا اب آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا پچھلے پروگرامز میں کہ آئس تھراپی جو ہے وہ جب آپ چہرے کے اوپر کرتے ہیں تو وہ اندر سے جو آئل ہے اس کو سک کرتا ہے. جب آئل کو سک کرے گا ڈیفینیٹلی آپ کا جو آئل ہے وہ کنٹرول ہوگا اور آپ کی سکن کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہتر ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ جب آپ آئس تھراپی آئلی سکن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کریں تو اس کے بعد لائٹ سا کوئی موئسچرائزر ضرور لگائیں. جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ لائٹ سے موئسچرائزر کون کون سے ہوتے ہیں جو کہ لائٹ ویٹ ہوں, وہ والے موئسچر جو جلدی ایبزارب بھی ہو سکیں, کیونکہ آئلی سکن جتنی بھی ہو پھر بھی آپ کو موئسچرائزر کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئس تھراپی کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا موئسچرائزر ضرور لگانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آئلی سکن والوں نے تو آئس تھراپی کی اور ان کی سکن جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی, اور جن کو اس چیز کی نالج نہیں ہے جیسے کہ ڈرائی سکن والے ہیں وہ یہ آئس تھراپی گھر میں اگر کر لیتے ہیں تو کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں ڈرائی سکن کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ آئس تھراپی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آئس تھراپی بیسیکلی جب آپ آئس تھراپی کریں گے تو پانی تو اندر جا رہا ہے, پورس کے اندر جائے گا, وہ اندر جذب ہو رہا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آئس تھراپی کریں پھر آپ نے ہیوی آئنٹمنٹس یا اچھے والے جو موئسچرائزر ہیں سیرم فارم میں تاکہ وہ جلدی سے اندر ایبزارب ہو جائیں. اس کے بعد آئس تھراپی کے فوراً بعد آپ نے موئسچرائزر لگانا ہے. موئسچرائزر لگانے کے بعد آپ نے فوراً کوئی نہ کوئی پیٹرولیم جیلی یا ہیوی آئنٹمنٹ آپ نے اوپر سے لیپ کر دینا ہے تاکہ وہ جو موئسچر ہے اندر لاک ہو جائے, سیل ہو جائے, جیسا کہ میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں. تو آپ نے یہ کرنا ہے. ڈرائی سکن والے آئس تھراپی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی فائن لائن رنکلز, ایکنی اور بلڈ سرکولیشن, انفلیمیشن یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن موئسچرائزر لگائیں فوراً اور اس کے اوپر آپ ہیوی آئنٹمنٹ یا پیٹرولیم جیلی لگا لیں, اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لپس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں, تو کیا اس کے لیے بھی آئس تھراپی جو ہے افیکٹو ہے؟ جی ہاں بالکل. ڈرائی لپس کے لیے بھی آپ آئس تھراپی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیم جیسے آپ چہرے کے اوپر کرنی ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ میں مشورہ یہ دوں گا کہ بہت زیادہ اوور ڈیو نہیں کرنا آپ نے, یعنی تھوڑا تھوڑا کرنا ہے کیونکہ لپس جو ہے وہ آپ کے اسکن کا سب سے سینسٹیو پارٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے تھوڑا بہت کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا. یہ کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا کوئی لپ بام یا کوئی اچھا سا موئسچرائزر جو ہے نا وہ آپ نے لپس کے اوپر لگانا ہے تاکہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ مل سکے. یہ جو ہمارا لاسٹ کویسچن ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ لیڈیز کے لیے بہت افیکٹو ہے اور یقیناً وہ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گی. کیا جو پیٹ کی چربی ہے وہ آئس تھراپی سے ختم ہو سکتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس میں اکثر لوگ ہم سے آ کے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ویٹ بہت زیادہ ہے, ہم اس کو لوز کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کریں. آج کل بہت زیادہ ریمیڈیز مارکیٹ میں اور میڈیا پہ آپ کو سننے کو مل جاتی ہیں. کوئی ڈائٹس کوئی بتا رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے کاربوہائیڈریٹس کم کر دیں, کوئی کہتا ہے ایکسرسائز کریں. یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا. لیکن آئس تھراپی ایک ایسا میکانزم ہے جو کہ آپ کو چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کے ویٹ ریڈکشن یعنی آپ کی جو چربی ہے, جو آپ کی فیٹ ہے, اس کے کانٹینٹ کو کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, بہت سمپل اور بہت آسان ہے. اسی طریقے سے آپ نے آئس کیوبس تیار کرنے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے. آئس کیوب تیار کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے اس کا مساج کرنا ہے اور 15 منٹ کے لیے کرتے رہنا ہے. 15 منٹ کے لیے مساج کرتے رہیں. اس کے بعد آپ نے 3-4 منٹ کا بریک دینا ہے, چھوڑ دینا ہے, کیونکہ مسلسل نہیں کرنا. 4-5 منٹ کے لیے آپ نے بریک دینا ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرنا ہے.
پھر 4-5 منٹ کا بریک دینا ہے, اور یہ تقریباً پروسیجر آپ نے 1 گھنٹہ کرتے رہنا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ کرتے رہیں. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر نا جو چربی ہوتی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے وائٹ فیٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے براؤن فیٹ. یہ جو آئس تھراپی ہے یہ وائٹ فیٹ کو براؤن فیٹ میں آپ کو کنورٹ کرے گی. جو براؤن فیٹ ہے وہ برننگ کے زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے اس کے اندر, کیونکہ جب براؤن فیٹ بنے گی ڈیفینیٹلی وہ برن بھی زیادہ ہوگی. اس کے ساتھ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آئس تھراپی کریں پیٹ کے اوپر, اور ساتھ میں آپ اپنی بیلنس ڈائٹ, ہیلدی ڈائٹ لیں, اور ساتھ میں آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز رکھیں, تو آپ کو بہت جلدی اس کے ریزلٹس ملیں گے. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کی پیٹ کی جو فیٹ ہے وہ بڑی ڈیزالو ہو گئی ہے بہت جلدی. اس سے آپ کو بہت زیادہ افیکٹ ہے. بڑا آسان ترین نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویورز, آئس تھراپی سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دی مکمل آگاہی. تو یقیناً آپ نے آج کے پروگرام سے یہ جانا ہوگا کہ کیسے رنکلز کو, اوپن پورز کو یا اسکن گلوئنگ کے لیے آئس تھراپی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مجھے اپنی ہوسٹ مریم ملک اور ڈاکٹر محسن رضا کو دیں اجازت. اللہ نگہبان. Skin Care with Dr. Mohsin Raza.